باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غیر سید اور سیدانی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں دو اشکال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سید کو رسول کریم، چونکہ سید رسول کریم کی اولاد میں سے ہے، اس لیے سید کو کسی حد تک غیر سید پر فضیلت حاصل ہے، تو پھر مفضول افضل پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ مرد جب کہ حاکم ہے اور عورت محکوم ہے قرآن کی روح سے، مگر بات یہ ہے کہ جب سیدہ غیر سید سے افضل ہے تو غیر سید مفضول ہے، اس لیے مفضول افضل پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ ایک مشکل تو یہ ہے، کوئی یہ سمجھے کہ نہیں جی سید کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو اس کے لیے میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ آخر سید پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ سید کو فضیلت حاصل ہے، صدقہ اور زکوٰۃ وہ نہیں لے سکتا۔ غیر سید اور سید میں یہ فرق فضیلت سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ سید پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے اور غیر سید پر حلال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مفضول حاکم نہیں بن سکتا افضل پر۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ اگر وہ مرد جو سیدانی سے نکاح کرتا ہے اگر وہ غریب ہو جائے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ سیدزادی پر حرام ہے۔ اگر وہ خمس لیتا ہے تو خمس اس مرد پر حرام ہے کیونکہ وہ غیر سید ہے، تو اس صورت میں نہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، نہ وہ خمس لے سکتا ہے، نہ وہ صدقہ لے سکتا ہے، اس کی کسی صورت مدد نہیں کی جا سکتی۔ اگر سیدہ بھی خمس لے کر اپنے پر خرچ نہیں کر سکتی، کیونکہ نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے عورت کا، تو وہ فائدہ تو مرد کو براہ راست پہنچے گا، اس لیے وہ بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ شورا کی آیت نمبر 23 سپارہ 25 ہے، آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرما دیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے رسول تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس دین سکھانے پر، صرف یہ کہ میرے قریبیوں سے مودت رکھو۔ آج کل کے دور میں یہی سید قریبی ہیں اور یہ ان مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان سادات کا احترام کریں۔ اس آیت کے علاوہ ایک حدیث بھی ہے پاک رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اکرموا اولادی الصالحین للہ والطالحین لی، کہ میری اولاد کا اکرام کرو، اگر وہ صالح ہیں تو اللہ کی خاطر تم پر ان کا اکرام فرض ہے، اگر وہ گناہ گار ہیں تو میری محبت اور مودت کی وجہ سے ان کا اکرام کرو۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سید کا احترام تو ہے، اگر جس سید کا کوئی ہمیں واضح طور پر جرم معلوم نہ ہو تو ہمیں اس کا احترام ہم پر واجب ہو جاتا ہے، تو احترام ہے۔ اب سیدانی اگر غیر سید کے گھر میں جاتی ہے اور وہ اس کا احترام کرتا ہے، جس کا احترام ہوتا ہے تو اس کی خدمت بھی ضرور کرنا ہوتی ہے۔ اب سید زادی یہ کہے کہ جلدی کرو کھانا تیار کرو، جلدی کرو ناشتہ تیار کرو میرے لیے، جلدی کرو میرے جوتے پالش کرو، اگر وہ یہ حکم کرتی ہے غیر سید اپنے شوہر پر، تو قرآن مجید کا یہ قانون کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علیہم بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم ٹھہرایا ہے اور ہم ہیں کہ جس پر فضیلت بخشے۔ ادھر مرد کو فضیلت ہے، اگر مرد فرما برداری کرتا ہے عورت کی اور اس کا حکم تسلیم کرتا ہے تو وہ حاکمیت مرد کی نہیں رہتی، وہ اپنا آرڈر سیدانی پر نہیں چلا سکتا، وہ سیدانی کو جبراً کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، وہ سیدانی کو جبراً کسی مقام پر جانے سے روک نہیں سکتا، تو اس کو یہ قانون کہ مرد حاکم ہے یہ قانون ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی عورت کی فرما برداری کرتا ہے، اس کا احترام و اکرام کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر اکرام نہیں کرتا تو اس صورت میں
اگر وہ اپنی عورت کا اکرام و احترام نہیں کرتا تو اس صورت میں اس آیت اور حدیث کا منکر ہوتا ہے، جس میں جو کہ سورت شورا کی آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا ہے، سورت شورا کی کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، تو اس آیت کی نافرمانی ہوتی ہے اگر وہ اکرام و احترام نہیں کرتا۔ اگر وہ اکرام و احترام کرتا ہے تو اس آیت کی نافرمانی انکار ہوتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تو اس کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو ان مشکلات کی وجہ سے تو بہتر یہی ہے کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جہاں تک فتویٰ دینے کا تعلق ہے، کسی کے کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ایسی چیز کا جہاں مشکوک ہو، مشکوک چیز کے بارے حکم نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ جب مکمل طور پر کوئی علم نہ ہو کہ یہ جائز ہے مکمل طور پر یا ناجائز ہے تو اس کے بارے فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس میں تو بار صورت احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ کیسا فتویٰ ہے کہ جب دو آیاتیں آپس میں متعارض ہوتی ہیں، دو قسم کے اشکال پیدا ہوتی ہیں، پھر بھی فتویٰ دیا جا رہا ہے، اس سے کوئی مسلمانوں کی خدمت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی یہ آسانی پیدا نہیں کی گئی، بلکہ ایسے فتوے سے سادات کی عزت کو پامال کر دیا گیا ہے۔ اس لیے سیدانی سید غیر سید کے نگاہ نہیں آ سکتی، یہ قطعی فیصلہ ہے عدل قرآن مجید۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن مجید کی روح سے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب سے اس انسانیت کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک شریعت ایک ہے، اس میں کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ یعنی شریعت میں تھوڑی بہت یہ ہے کہ مشکلات سے آسانی کی طرف تو اللہ رب العزت نے کچھ رعایت دی ہے، یعنی پہلے نظام شریعت میں اگر کچھ مشکلات تھیں تو بعد میں کچھ اس کو آسانی پیدا کر دی گئی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ شروع ہی سے حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ شروع ہی سے حرام ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی کوئی چیز حرام ہو بعد میں اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہو۔ البتہ کچھ مذاہب میں انسانوں کی اپنی سوچ ہی کی وجہ سے سابقہ امتوں نے کچھ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، ورنہ جو چیز حلال ہے اللہ نے شروع سے حلال کر دی ہے، حرام نہیں کی۔ حلال میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا، نہ حرام میں سے کسی چیز کو حلال کیا ہے، سب چیز جو ہے حلال ہے۔ تو ہندو لوگوں کو جو شریعت آئی انہوں نے گائے کو، اونٹ وغیرہ کو، بھینس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے اپنے اوپر اونٹ کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ اونٹ حلال تھا، اس لیے اللہ نے اونٹ کے متعلق قرآن مجید میں بحث کی ہے۔ تو یہ پارہ جو سورۃ انعام ہے اس میں بارہ نمبر 8 ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے حلت انعام کے بارے بیان فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ آج حضرات السلام علیکم، میں سلام و تسلیم بھول گیا تھا،
تو میری طرف سے تمام حضرات ناظرین سلام قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 16 دسمبر بروز جمعرات ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بیان جو ہے حلت و حرمت و انعام کے بارے ہے، اور میں جب سے میں بیان کر رہا ہوں، میں ابن الخیر سید اللہ بخش تسلیم، جب سے میں بیان کر رہا ہوں اس انٹرنیٹ پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب میں نہیں لیتا ہوں. کتابیں وغیرہ نہ میرے پاس ہیں، نہ میں نے خرید کی ہیں، نہ میں کتابیں لیتا ہوں، نہ میں کتابوں پر اعتبار کرتا ہوں. یہ کتابیں ہیں جنہوں نے اختلاف پیدا کر دیا، اس لیے کتابوں کو چھوڑ کر صرف کلام پاک پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الانعام حمولۃ وفرشا قولوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جانور پیدا کیے ہیں، یہ حیوانات ہیں. کچھ تو زمین کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، یعنی پیٹ زمین کے ساتھ ملا کر چلتے ہیں، اور کچھ زمین سے بلند ہو کر، بڑی ٹانگوں والے جانور ہیں جو بلند ہو کر چلتے ہیں. ان میں سے وہی کھاؤ جو رزق تمہیں اللہ عطا کرے. رزق عطا کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو کچھ میں آ جائے، بلکہ رزق عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ جس چیز کی اللہ تمہیں اجازت دے. رزق عطا کرنے کا یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں آئے کھا جاؤ. مقصد یہ ہے جو چیز اللہ تمہیں عطا کرے وہ کھاؤ، اور جو عطا نہ کرے، جس کی اجازت نہ دے، تو وہ نہ کھاؤ. تو رزق عطا کرنے کا مقصد ہے جس چیز کی اللہ اجازت دے وہی کھاؤ. انہ لکم عدو مبین. ہاں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے شیطان کے نقش قدم سے نہ چلنے کا جو حکم دیا ہے، منع فرمایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو علم تھا کہ یہ شیطان کے نقش قدم پر ضرور چلیں گے، اللہ کے حرام کرنا کو یہ حلال کریں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا سخت دشمن ہے، تو ظاہر دشمن ہے تمہارا. تو اللہ فرما رہے ہیں جن چیز کو اللہ نے حلال کیا، تو اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں ثمانیۃ ازواج، صرف 8 جوڑے ہیں. یہ گنتی کو یاد کر لیں، 8 جوڑے، انہی 8 جوڑوں کو اللہ نے حلال کیا ہے. ثمانیۃ ازواج، صرف وہ 8 جوڑے ہیں. تو کون کون سے 8 جوڑے؟ من الزانی اثنین ومن الماض اثنین. 2 جوڑے تو ہو گئے، من الزانی اثنین ومن الماض اثنین، یعنی کہ 2 جوڑے ہو گئے بھیڑ کے. 8 جوڑے ہیں، 2 بھیڑ کے، ومن الماض اثنین، 2 جوڑے ہو گئے بکری کے. یہ 2 جوڑے بھیڑ کے، 2 جوڑے بکری کے، یہ ہو گئے 4 جوڑے. اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں بہرحال میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا، میں یہ وہی جوڑے شمار کر رہا ہوں جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمائے ہیں. تو آیت نمبر 143 میں یہ بتایا گیا کہ من الزانی اثنین ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں جو حلال ہیں. من الزانی اثنین، 2 جوڑے بھیڑ کے، ومن البقر ومن الماض اثنین، اور 2 جوڑے بکری کے، یہ حلال ہے. آگے فرمایا ومن الابل اثنین. آپ آیت پڑھ لیں، سورۃ انعام کی آیت نمبر 143 اور 142، 143، 144، یہ 3 آیات ہیں، یہ پڑھ لیں. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 2 جوڑے اونٹوں کے ہیں، 2 جوڑے گائے کے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ 2 جوڑے کیسے ہیں؟ بھائی ایک جوڑا وہ ہے جو ہم پالتے ہیں، بھیڑوں کا ایک جوڑا وہ جو ہم بھیڑیں پالتے ہیں، اور دوسرا وہ جو جنگل میں ہوتا ہے، جانگلی بھیڑ. اور 2 بکری کے جوڑے جو فرمائے گئے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو ہم پالتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو جنگل میں ہیں، اور تیسرے جو اونٹ کے 2 جوڑے ہیں وہ بھی ایک جو ہم پالتے ہیں،
دوسرے وہ جو جنگل میں ہیں، 2 اونٹوں والے اونٹ، 2 کوہنوں والے اونٹ تو وہ ہیں، اور اس طرح گائے کے بھی 2 جوڑے، ایک جوڑا تو وہ ہے جو ہم پالتے ہیں، دوسرا وہ جوڑا ہے جو جنگل میں ہوتا ہے، تو جیسے کہ نیل گاؤں، تو یہ جوڑے جو ہیں یہ جوڑے 8 بنتے ہیں، 2 بھیڑ کے، 2 بکری کے 4، 2 جوڑے اونٹوں کے 6 جوڑے، اور 2 جوڑے گائے کے 8 جوڑے، یہ 8 جوڑے بنتے ہیں۔ اللہ نے گن کر بتا دیا ہے کہ سامانیت ازواج 8 جوڑے ہیں، تو یہ 8 جوڑے ہیں۔ تو پھر ان 8 جوڑوں میں سے اگر ہم زائد کچھ شامل کریں گے تو جوڑے بڑھ جائیں گے۔ مثلاً ہم خرگوش کا 1 جوڑا شمار کرتے ہیں، وہ جو پالتو ہے، تو 1 جوڑا جنگل میں ہے، تو یعنی ایک ہم پال رہے ہیں ہمارے پاس ہو، اور ایک جنگل میں، تو یہ ہو گئے پھر 2 جوڑے اور، تو 8 کی بجائے 10 جوڑے ہو گئے، اور 2 جوڑے گھوڑے کے بنا لیے، تو یہ 10 اور 12 مطلب جوڑے ہو گئے، تو 2 جوڑے ہم نے بنا لیے گدھے کے، یعنی یہ ایک تو گدھا ہے جو ہم پالتے ہیں، دوسرا جو جنگل میں ہوتا ہے زیبرا، تو 2 جوڑے مطلب گدھوں کے ہو گئے، تو یہ تو ہو گئے مطلب 14 جوڑے۔ اللہ نے فرمایا 8 جوڑے، آپ 14 کیسے؟ 6 جوڑوں کا کیا آپ کو کس نے دیا ہے؟ کیا مولوی صاحب نے دیا ہے؟ یہ کتابوں سے ہم دیکھیں، کیا یہ قرآن کو چھوڑ دیں؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ خیبر میں گدھے اور گھوڑے کو حرام کیا گیا، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، جو کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس قرآن مجید سے پہلے شریعت کی کتاب تورات تھی، جسے تورات کہتے ہیں، اس تورات میں باب استثناء میں بیان کیا گیا ہے کہ گھوڑا، گدھا، خچر یہ حرام ہیں، خرگوش یہ حرام ہیں، اور یہ بھی علیحدہ طور پر 2 نشانیاں دی گئی ہیں تورات میں، کہ ایک وہ چیز جو جگالی بھی کرتی ہو، سم بھی چرے ہوئے ہوں، یہ 2 نشانیاں جس جانور میں ہوں وہ حلال ہے، اور جس جانور کے سم چرے ہوئے ہوں اور جگالی نہ کرتا ہو وہ حرام ہے، جو جانور جگالی کرتا ہو، سم چرے ہوئے نہ ہو، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ ہے تورات کی روح سے تو گدھا گھوڑا حرام ہے، خرگوش حرام ہے تورات کی روح سے، اور پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ نے گھوڑا یا گدھا ذبح کیا تو رسول کریم نے فرمایا کہ یہ گدھے تو ہمارے کام آتے تھے، اس لیے بستی کے گدھے حرام ہیں، تو بس وقتی طور پر حرام کیا گیا اس کو۔ اگر یہ بستی کے گدھے بار برداری کے لیے کام آتے تھے، مولوی صاحبان اس بات پر ذرا غور کریں، جو گدھا ذبح ہو چکا تھا، جو دیگوں میں پک رہا تھا، وہ تو بستی کے کام، وہ تو بار برداری کے لیے کام نہ آ سکتا تھا، تو رسول کریم کو چاہیے تھا وہ یوں فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں فرماتے کہ یہ گدھا تو تم نے ذبح کر لیا، مگر آئندہ بستی کے گدھے ذبح نہ کیا کرو، بلکہ رسول کریم نے دیگ میں الٹا دی، پکتی ہوئی دیگیں الٹا دی، اور ان دیگوں کو دھلا کر پھر پاک کیا، اور کہہ دیا کہ یہ گدھا اور گھوڑا حرام قطعی ہے۔ مجھے پہلی کتاب شریعت کی تورات ہے، تورات میں بھی گدھے گھوڑے کو حرام کیا گیا ہے، جو تورات میں 2 نشانیاں دی گئی ہیں کہ جگالی کرتا ہو سب چیزیں ہو، یہ دونوں نشانیاں گدھے اور گھوڑے میں نہیں ہیں، نہ خرگوش میں ہیں، یہ دونوں نشانیاں نہیں ہیں ان جانوروں میں، تو یہ 6 کے 6 جوڑے جن کو اب مولانا صاحب حلال قرار دے رہے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، حلال وہی ہے جس کو تورات نے حلال کیا، جس کو قرآن مجید نے حلال کیا۔ اگر بنی اسرائیل اونٹ کو حرام نہ لکھتے اپنی تورات میں، اور اپنے اوپر بنی اسرائیل حرام نہ کر لیتے اونٹ کو، تو یہ حلت و حرمت کی بحث قرآن میں نہ آتی، یہ کیونکہ وہ تورات میں کیونکہ حلال ہو چکا تھا، وہی عیسائی اور یہودی مسلمان ہو چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، مگر قرآن مجید میں اس لیے اس بات کو چھیڑا گیا کہ انہوں نے اونٹ کو حرام قرار دیا تھا، اس لیے اللہ نے اونٹ کو حلال قرار دینے کے لیے تو سورۃ انعام میں یہ حلت انعام کا بیان فرمایا۔ تو قرآن مجید کی روح سے وہی چیز حلال ہے جو جوڑے شمار ہوئے ہیں، یہ 8 جوڑے، 2 بھیڑوں کے، 2 جوڑے بکریوں کے، 2 جوڑے اونٹوں کے، اور 2 جوڑے گائے کے، یہ 8 جوڑے حلال ہیں، اور آذروئے تورات کی روح سے خرگوش حرام ہے، گدھا گھوڑا بھی حرام ہے،
تورات کی روح سے وہ چیز حرام ہے جس میں دو نشانیوں میں سے یہ دونوں نہ ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک ہو تب بھی وہ حرام ہے، دونوں نشانیاں ہوں جس چیز میں تو وہ چیز حلال ہے، یعنی وہ چیز جگالی کرتی ہو، سم چرے ہوئے ہوں تو وہ چیز حلال ہے، جو جگالی نہ کرتی ہو، سم چرے ہو وہ حرام ہے، جیسے خنزیر، یا جو جگالی کرتی ہو مگر سم چرے ہوئے نہ ہوں وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے میں نے آج حلت و حرمت عدل قرآن بیان کر دی۔ برائے خدا میں تو صرف قرآن پیش کرتا ہوں، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، کتابیں فیصلہ نہیں کرتی، فیصل کتاب یہ قرآن ہے، تعالوا الی ما انزل اللہ، ادھر آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق بات نہیں کرتے وہ ایسے لوگ تو کافر ہیں۔ تو اس لیے فرض ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق بات کی جائے، اور اللہ نے فرما دیا ہے وَمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے رسول تو پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ میں نے آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 99 پڑھی ہے، پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، ذرا ادھر دیکھ لیں تو مہربانی کریں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ صرف حلال اور پاک غذا کھائیں، نہ گدا حلال ہے، نہ گھوڑا حلال ہے، نہ خرگوش حلال ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں، نہ خود حرام کھائیں نہ لوگوں کو حرام کھلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔